بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب فی النہی عن البدع ومحدثات الامور. بدعتوں اور دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے منع کرنے کا بیان. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال. بس حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے. مطلب صاف ہے کہ یا تو حق ہے یا گمراہی ہے، بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے. حق آ گیا تو اب حق پر ہی جمے رہنا ہے، حق ہی کی اتباع کرنی ہے، باطل سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے. حق آ گیا تو بس اب حق ہی سامنے رہنا چاہیے. حق کو چھوڑیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا. ایک دوسری آیت مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کی ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے کتاب میں کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کیا. چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہم نے کتاب میں لکھنے سے نہیں چھوڑا. کتاب سے مراد کیا ہے؟ یا تو لوح محفوظ ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں ہم نے ہر ایک چیز لکھ ڈالی ہے. دنیا کائنات میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، مخلوقات کے متعلق جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے. اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن پاک میں دین کے متعلق تمام ضروری چیزیں لکھ دی ہیں. دین کے متعلق کوئی ضروری ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہو لکھنے سے. کتاب اللہ میں ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے، لکھ دیا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے کوئی چیز کتاب میں نہیں چھوڑی ہے. مطلب صاف ہے جب کتاب اللہ میں بالفاظ دیگر شریعت میں سب چیزیں ہیں تو اب شریعت میں ہم اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وقال تعالی فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ایک تیسری آیت مصنف علیہ الرحمٰن نے لکھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو، جھگڑ پڑو، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. فردوه إلى الله والرسول. اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کرو. کسی چیز کے بارے میں اگر اختلاف ہو گیا تو دیکھو کہ اللہ کی کتاب میں اس کے متعلق کیا حکم ہے. وہاں نہیں ملتا تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے متعلق کیا حکم ہے. اپنی طرف سے اس میں کوئی بات ایجاد نہیں کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. جہاں بھی اختلاف ہو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سامنے رکھو، اختلافات ختم ہو جائیں گے. اور ہر ایمان والے کے سامنے دو چیزیں ہمیشہ رہنی چاہیے، اللہ کی کتاب
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. یہ حکم سب کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں کا عجیب معاملہ ہے کہ جو کتاب اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے اور مسلمان اس کتاب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، انتساب کرنا قابل فخر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری ہے، اللہ نے ہماری طرف نازل کی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، محبت کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر تلاوت کر لیتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں جو تدبر، غور و فکر، اس کے معانی کو حاصل کرنا اور پھر اس کے احکام کا علم حاصل کر کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بہت کم ہے. بہت ساری کتابیں مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن جو کتاب خاص اللہ نے مسلمانوں کے لیے نازل کی ہے، پتہ نہیں لگتا کہ اس میں اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ جو نماز میں سورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں آ جائے. اللہ معاف کرے، حالت ایسی ہے کہ بہت سے لوگوں کو سورہ فاتحہ کا مفہوم بھی معلوم نہیں ہوتا. یہ سب سیکھنے کی چیز ہے. سورہ فاتحہ اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اگر ہم ان کا ترجمہ معلوم کر لیں گے، ان کا مفہوم سمجھ لیں گے، پھر نماز میں پڑھیں گے تو اس نماز کا مزہ ہی الگ ہوگا، اس نماز کی لذت ہی الگ ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے. تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور جس کی مہربانی کی کوئی انتہائی نہیں ہے. جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ بندے نے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت کو سامنے رکھا، میری عظمت کا لحاظ کیا. مالک یوم الدین کا معنی جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں پہلے والا جو جملہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بندہ اعتراف کر رہا ہے اللہ کے معبود ہونے کا کہ معبود تو ہی ہے اور ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. اس میں اللہ پاک کی تعریف بھی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ دعا ہے، بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مدد تو مولا ہم تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بھی اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر. دیکھو بندے نے یہ پڑھا ہے، اس میں وہ میری تعریف بھی کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا بھی ہے. جو اس نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دیا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جو گمراہ ہیں اور جن پر تیرا غصہ ہے.
ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے، اور وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ ہیں جیسے کہ ایک دوسری آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم جب معنی کا خیال کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی الگ ہوگی۔ بندہ جب یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے مجھ سے دعا مانگی اور جو اس نے مانگا میں نے اس کو دیا۔ جب ہم معنی کا خیال کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جو سورتیں پڑھ رہے ہیں، یہ امام صاحب جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ امام صاحب جو سورتیں پڑھتے ہیں، تو آپ خود اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نماز میں اللہ نے کتنا کچھ رکھا ہے ہمارے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے کہا نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ اور پورے طور پر نماز کی لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے، اور نماز کی حقیقت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرو، اس سے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور آیت انہوں نے ذکر کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لہذا تم اسی کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو دوسرے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہاں پر سیدھے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، دین اسلام یا قرآن کریم۔ اور تیسری تفسیر یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام اس کے اندر اللہ نے 3 مضمون بطور خاص بیان فرمائے، توحید، رسالت، آخرت۔ اسلامی جو عقائد ہیں، اسلامی عقائد کی بنیاد یہی 3 عقیدے ہیں، توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی ہمسر اور برابر بھی نہیں ہے۔ یہ توحید کا مفہوم ہے۔ انسان ہمیشہ یہ خیال کرے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اور رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا ہے، اور سب سے آخری نبی جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے، اس لیے قرآن پاک نے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتم بھی پڑھا گیا، خاتم بھی پڑھا گیا۔ خاتم کے معنی مہر، اور خاتم کے معنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی،
میرے بعد کسی بھی قسم کا نبی نہیں آئے گا. اور یہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے سامنے جب کچھ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تو حضرات صحابہ نے اس کو بالکل برداشت نہیں کیا. حالانکہ حالات بڑے نازک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں حالات بہت نازک تھے، لیکن جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انہوں نے انکار کیا، تو حضرات صحابہ چین سے نہیں بیٹھے، گھر بار کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لیا جب تک اس فتنے کو جڑ سے ختم نہیں کر دیا. حالانکہ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے وہ. مسیلمہ کذاب، 40,000 کا لشکر جو سب جنگجو تھے، فطری جنگ باز، وہ اس کے ساتھ میں. سجاح نامی عورت، ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے ماننے والے کہتے تھے امسک نبیتنا انسا نطوف بہا فاصبح انبیاء الناس ذکرانا. لوگوں کے نبی دیکھو مرد ہوتے ہیں، کوئی کمال کی بات نہیں، ہماری نبیت عورت ہے، ہم اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. اس قسم کی بات ہے. دلیحہ اسدی یہ شخص بھی نبوت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا. اور بنو اسد جو عرب قبیلوں میں بہت ہی طاقتور قبیلہ تھا، ڈیل ڈول، بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے، مضبوط تن اور جسم کے مالک، ان کی مثالیں دی جاتی تھی. جب یہ چلتے تھے لوگ کہتے تھے یہ انسان نہیں دیو ہے. وہ لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے کیونکہ قبیلے کا آدمی ہمارے، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے قبیلے کا نبی ہے. اور کہتے بھی تھے جھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو ہمارے خاندان کا. عصبیت ان کے اندر تھی. لیکن حضرات صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی کو نہیں چھوڑا. مسلمانوں اچھی طرح سمجھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کوئی اگر اس عقیدے کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا. آج کل بھی بہت سے لوگ ہمارے ہندوستان کے اندر اور پڑوس ملک کے اندر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ حضرت مہدی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ دور دور تک بھی ان میں نہیں پائی جاتی ہیں. لیکن بس ہے کہ چونکہ حضور نے فرما دیا قیامت کے قریب ایک عادل بادشاہ آئیں گے اور وہ مہدی ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا. حضور نے سب تفصیل بتا رکھی ہیں، لیکن وہ پوری تفصیل کو نہیں لیتے. بس یہ کہ ایک شخص آئے گا مہدی، اور اسی کا سہارا لے کے بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں. حالانکہ اس کی علامتیں، جب تک وہ علامتیں نہیں پائی جائیں گی مہدی نہیں کہا جا سکتا ہے. تو یہاں جو آیت کریمہ میں کہا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا یہ راستہ ہے سیدھا، یعنی دین اسلام. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنا، دوسرے راستوں پر نہیں چلنا، ورنہ تو یہ راستے تم کو خدا کے راستے سے جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے. تو میں نے کہا اس سے مراد ان ھذا صراطی مستقیم سے مراد یا تو دین اسلام ہے یا قرآن کریم ہے پورا کا پورا، یا سورہ انعام ہے، اس میں 3 بنیادی عقیدوں پر خاص طور پر بات کی گئی ہے. توحید، رسالت، آخرت. اور اسلام میں یہ 3 عقیدے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. توحید کے متعلق بتایا، رسالت کے متعلق بتایا میں نے، آخرت، موت کے بعد بھی زندگی ہے، انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا.
حساب کتاب ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے اللہ پاک راضی ہو جائیں گے تو جنت، اور اللہ پاک ناراض ہوئے تو جہنم. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اور راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انتہائی قریبی صحابی. یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ایک لائن کھینچی اس طریقے سے اور فرمایا دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس کے ارد گرد بہت سے خط کھینچے، لائن کھینچی اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح. یہ سیدھی لائن ہے، اس کے ارد گرد ایسے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ہے سیدھا راستہ، اور یہ ہے دوسرے راستے جو سیدھے نہیں ہیں. ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. جو بندہ سیدھے راستے سے ہٹ کر ان راستوں میں سے کسی ایک راستے پر آتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، پھر سیدھے راستے پر آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی دین اسلام. دین اسلام سے جب تک بندہ وابستہ رہے گا ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتا ہے. اللہ نے کہا فَاتَّبِعُوهُ، تمہیں اسی کی اتباع کرنی ہے. اور اگر اس سے مراد قرآن لیتے ہیں تو وہ بھی سیدھا راستہ ہے، قرآن ہی کی اتباع کرنی ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے. سورہ نام مراد لیتے ہیں تو توحید، رسالت، آخرت کے متعلق جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے. ادھر ادھر اگر بھٹکیں گے تو پھر سیدھی راہ پر آنا مشکل ہو جائے گا. اگلی آیت دیکھیے، وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سے محبت کرنا کون نہیں چاہتا؟ اللہ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، اور وہی محبوب حقیقی ہیں. اللہ ہی محبوب حقیقی ہے. تو اللہ سے محبت تو سب کو کرنی ہے، اور اس کی محبت کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی نقل فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فاردت ان اعرف، میری معرفت حاصل ہو، میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق کی پیدائش میں محبت الہی کار فرما ہے. ارادہ الہی کا مطلب محبت الہی. اس لیے ہر بندے کے دل میں فطری طور پر کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، لیکن خدا نے اس لیے بنایا ہے کہ بندہ محبت صرف اور صرف اللہ سے کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے محبت کرے. کوئی بندہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے دل میں اس کے علاوہ کسی اور کی تصویر ہو، وہ اس کے علاوہ کسی اور کو چاہے، غیر مرد کی طرف توجہ رکھے. کوئی بندہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا، کوئی شوہر گوارا نہیں کر سکتا.
اللہ پاک پھر اس بات کو کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ جس بندے کو اسی لیے پیدا کیا کہ اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی تصویر ہو، خالق کی تصویر ہو، اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ ہو، اور پھر دنیا بھر کی تصویریں وہ اپنے دل میں پالتا پھرتا ہے، رکھے پھرتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت ناخوش ہوتے ہیں۔ گناہ، معاصی کی طرف جھکاؤ لگاؤ، اللہ سے دور کرنے والی چیزیں، یہ سب تصویریں ہیں اور خالق کو ناراض کرنے والی تصویریں ہیں۔ ان سب تصویروں کو دل سے نکال کر پھینکنا ہے۔ آیت کریمہ میں فرمایا گیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ کس کی؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اللہ پاک حضور سے کہلوا رہے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، حضور کی اتباع ضروری ہے۔ اور حضور نے فرمایا کل من امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرنے والے ہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے قیل ومن ابا، ابا سے مراد کون ہے، انکار کرنے والے کون ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے میری اتباع نہیں کی وہ انکار کرنے والے ہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا حضور کی اگر اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نعمتیں ملیں گی، اللہ کی محبت ان کو حاصل ہو جائے گی، یحببکم اللہ، اور دوسری وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتباع رسول ہر حال میں ضروری ہے، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرو نا کوشش کرو سنت کے مطابق ہو جائے۔ یوں تو سنتیں بہت ہیں، آدمی اگر چاہے گا کہ اس کا ہر کام سنت کے مطابق ہو تو شروع میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ بس یہ کرو کہ جو بھی کرتے ہو سنت کے مطابق ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق نماز پڑھیں، روزہ رکھتے ہیں روزے میں سنت کیا ہے اس کا خیال رکھیں، رات کو سوتے ہیں تو سونے کی سنتیں کیا ہے اس کا خیال رکھیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے اس کا خیال رکھیں، کپڑے پہنتے ہیں کپڑے پہننے کی سنتیں کیا ہیں اس کا خیال رکھ لیں، کپڑے اتارتے ہیں کپڑے اتارنے کی سنتیں کیا ہیں اس کا خیال رکھ لیں۔ معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ، معاشرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے، یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، یہ اتباع نبوی ہے، اور اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے۔ آگے فرماتے ہیں والآیات فی الباب کثیرہ معلومہ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا وَهِيَ مَشْهُورَةٌ، فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس موضوع کے متعلق اور بھی بہت سی آیتیں موجود ہیں، احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، چند ہم حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ نقل فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں اپنی طرف سے کسی نئی بات کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے، یہی بدعت ہے۔
یوں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، وہ ممنوع نہیں ہے دین میں۔ الیوم اکملت لکم، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین میں آپ کوئی نئی بات اپنی طرف سے پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے تبدیلی کرنے لگیں، 2 ہی رکعت ہیں، چلو 4 کر لیتے ہیں، بہت وقت ہوتا ہے، لمبی قرات ہوتی ہے، نہیں کر سکتے آپ، بالکل نہیں کر سکتے۔ یا مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کی روشنی میں، عام حالات میں روشنی کر کے پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ عام حالات میں ذرا اسفار ہو جائے، روشنی ہو جائے، لیکن ہم کہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، نہیں ہم اس وقت میں نہیں پڑھیں گے، یا یہ کہ اتنا وقت نکال دیتے ہیں کہ صرف جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں، وہ نماز آپ نے پڑھی اور وقت ختم۔ تو یہ نئی بات، اس کو آپ دین میں ضروری سمجھیں، اگر کبھی عذر ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، اپنی بات، اپنی طرف سے ایک نئی بات کو شروع کرنا۔ تو مثال کے طور پر بہت سی رسوم ہمارے یہاں چل رہی ہیں، دین سمجھ کر ان کو کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال، انتقال کے وقت بہت ایسی رسمیں ہوتی ہیں، انتقال ہو گیا تو اب صاحب تیسرے دن سب اکٹھے ہوں گے، جس کو تیجا بولتے ہیں غالباً، پھر 10ویں دن اکٹھے ہوں گے، 10واں، 40واں۔ یہ اپنی طرف سے جو ہم نے گھڑ لیا ہے اور اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایصال ثواب بے شک کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی دن طے نہیں ہے، جب چاہے آپ کریں، جتنے چاہے لوگوں کو کھانا کھلائیں، جتنا چاہے خیرات کریں، نفلی عبادتیں کر کے آپ ثواب پہنچائیں، بالکل ممانعت نہیں ہے، لیکن طے کر کے جو ہم کرتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں دین کا حصہ، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین میں نئی بات کا آغاز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا فجر کی نماز کے متعلق عام حالات میں کیا ہے، اسفروا بالفجر، ذرا اسفار، روشنی ہو جائے، اور اس کا وقت کے متعلق لکھا ہے علماء نے کہ اتنا وقت باقی رہ جائے کہ جو نماز آپ پڑھیں سنت اور مستحب کی رعایت کرتے ہوئے نماز ختم کر لیں تو کم از کم اتنا وقت بچ جائے کہ اگر نماز آپ کی خراب ہو جائے تو دوبارہ پھر آپ آداب اور سنت کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھ سکیں۔ عام طور پر اس کے لیے 25 سے 30 منٹ کافی ہوتے ہیں، تو طلوع آفتاب سے 25 منٹ پہلے، 30 منٹ پہلے فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ لیکن بعض حالات ہوتے ہیں مخصوص، جیسے کہیں پر ایسا ماحول ہے کہ سب لوگ تہجد پڑھتے ہیں، سب لوگ کیا پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے، وہاں پر فجر کی نماز اول وقت ہی پڑھنا بہتر ہے، غلس میں پڑھنا بہتر ہے، اندھیرے میں پڑھنا بہتر ہے۔ جیسے حرم شریف جاتے ہیں نا سب لوگ، تو وہاں اول وقت میں ہوتی ہے کہ اکثر لوگ سب لوگ تہجد پڑھتے ہیں، تو وہاں غلس میں پڑھ لیں۔ یہاں بھی رمضان میں تمام مساجد میں فجر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ جاگے رہتے ہیں، سارے کے سارے لوگ کیا ہے، جاگے رہتے ہیں۔ ایک بات سمجھیے، تمام نمازوں میں حق تو یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لی جائے، یہ اللہ کا حق ہے، لیکن بندوں کا حق بھی کبھی کبھی متعلق ہو جاتا ہے۔ جیسے جماعت کی نماز، فجر کی نماز میں اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے، لیکن بندوں کا حق یہ ہے تاخیر کر کے نماز پڑھی جائے۔
اول وقت میں عام حالات میں نماز پڑھیں گے تو جماعت میں بندے نہیں آ سکیں گے، جماعت رہ جائے گی۔ قاعدہ ہے کہ جب حق اللہ اور حق العبد ٹکراتے ہیں تو حق العبد کو ترجیح دی جاتی ہے، بندے کے حق کو ترجیح دی، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، بندے مجبور ہیں، بندے بے نیاز نہیں ہیں، بندے محتاج ہیں، اللہ پاک کے ہر حال میں محتاج ہیں، ان کے سامنے ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، تو فجر کی نماز کو میں کہنا چاہ رہا کہ کوئی آدمی کہنے لگے نہیں یہی صحیح ہے اور اسی پر اصرار کرے، تو اصرار کرنا ٹھیک نہیں ہے، اصرار کرنا کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس کو بدعت تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ اصرار کرنا کیا ہے؟ غلط ہے، اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ہمارے اس دین میں جو کوئی نئی بات ایجاد کرے تو وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔